ڈاکٹر مصدق صاحب کتنی سنجیدہ آپ کا یہ کنسیڈریشن یا ریویو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے؟ دیکھیں میرے خیال میں جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے میں وہی بات کروں گا کہ آئین کے اندر سیدھی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کسی سیاسی جماعت پہ کوئی بھی قدغن نہ آ سکتی ہے، اور اگر ثابت ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، مان لیجئے کہ مجھ سے ہوئی ہے، تو آئین میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کیونکہ میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہوں یا میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے یا ایک آرگنائز طریقے سے سیاسی جماعت چاہے وہ میری ہی ہو وہ ملک کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے، تو اگر وہ ثابت ہوتی ہے، اس کے ساتھ شواہد ہیں، ثبوت ہیں، تو اس کے آئین کے اور قانون کے مطابق جو راستہ ہے وہ لیا جائے گا. مگر اس طرح کی بات کہ پہلے فیصلہ کر لیا جائے کہ کسی جماعت کو بین کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کارروائی کی جائے، ایسی کوئی چیز جو عطاء اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس تھی اس نے تو اشارہ یہی دیا تھا کہ یو آر اباؤٹ ٹو ڈو دیٹ، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ تھاٹس ہیں. کیا ایسے آپ کے پاس شواہد موجود ہے کہ تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اٹس ناٹ اباؤٹ ون اور ٹو انڈیویجولز، پوری سیاسی جماعت ایسی کارروائیوں میں ملوث تھی کہ اس کو بین کر دینا چاہیے؟ ایسے شواہد ہیں؟ اگر کوئی ایسے شواہد ہوتے تو یہ کارروائی شروع ہو چکی ہوتی. اس کا مطلب ایسے شواہد نہیں ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ساری انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کیونکہ 9 مئی کے ادارے کر رہے ہیں جن کا کام ہے انویسٹیگیشن. داخلہ کر رہی ہے، وزارت داخلہ ہی کر رہی ہے، اور وزارت داخلہ کے پاس اگر فوج کی طرف سے مجھے نہیں معلوم جی، میں نے اسی وجہ سے کہا کہ اگر شواہد مکمل ہو جائیں، ڈوسیئر مکمل ہو جائے، ڈوسیئر کابینہ کے اجلاس میں اس کے اوپر بات ہوئی؟ نہیں، ابھی تک نہیں. کوئی پرائم منسٹر کو اس پہ بریف کیا گیا ابھی تک؟ مجھے یہ نہیں معلوم پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا یا نہیں، مگر اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بات یہیں تک ہوئی ہے کہ کوئی اگر ایسی چیز سامنے آتی ہے جس سے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کچھ قدغن لگتی ہے تو پھر بات ہوگی. لیکن اگر کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی تو کیوں ہوگی؟ یہی بات احسن صاحب کہہ رہے ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کوئی کر لیا، ہم نے تو فیصلہ نہیں کرنا ہے. آپ نے دیا ہے، مطلب عطاء اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس کے بعد آپ لوگوں نے خود یہ تاثر ہم نے اس کے بعد اتنے بیانات آئے ہیں، نہیں وضاحتی وہ اسی وجہ سے آئے ہیں نا کہ کوئی چیز ان کے سامنے آئی، انہوں نے ذکر کیا. مجھے نہیں معلوم کیا چیز سامنے آئی تھی، لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز کے ثبوت شواہد سامنے نہیں آئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ثبوت شواہد آ جائیں تو آپ مان لیں، جیسا میں نے آپ کو کہا، یا تو ہم آئین میں یہ گنجائش پیدا کریں کہ وہ شخص جس کا سیاسی جماعت سے تعلق ہو اس کے اوپر ملک کا آئین نہیں لگے گا کیونکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے، اس کو تو آپ سیاسی آدمی کو تو نہیں کر سکتے. تو وہ آئین تھوڑے ملک کے خلاف کوئی کام کرے یا دہشت گردی کرے یا کوئی ایسی فنڈنگ لے جو ناجائز ہو یا کوئی بھی ایسا کام کرے جس کے اوپر کلیئرٹی ہے، تو یا تو مجھے بھی پھر آپ کو وہ پروویژن دینی پڑے گی کہ آپ سیاسی جماعت کے کیونکہ کارکن ہیں تو آپ پہ بھی کوئی قانون نہیں لگے گا. کھوکھر صاحب، کیا ایک سیاسی جماعت کو، ایک بڑی سیاسی جماعت کو، انہوں نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں ایٹ لیسٹ جو انڈیپینڈنٹس تھے سو کالڈ پی ٹی آئی کے، وہ ان سے تعداد میں زیادہ جیت کے آئے ہوئے ہیں، کیا اس کو بین کر دینا چاہیے؟ ملک صاحب، تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. جس ملک کی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہوں کہ جن کی بنیاد پر آپ نے آدھا ملک کھو دیا ہو، اکثریت کی رائے کو ماننے سے انکار کر دیا ہو، جس ملک کا یہ تلخ تجربہ رہا ہو، آپ اس سیاسی جماعت کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں جو نہ صرف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے بلکہ خیبر پختونخوا ایک فیڈریٹنگ یونٹ، اس کے اندر اس کی حکومت ہے. آج بفرض محال ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے تحت جو طریقہ کار دیا گیا ہے، وفاقی حکومت ایک ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ کو بھیج دیتی ہے. آرٹیکل 17 یہی کہتا ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، حکومت کے اختیار میں صرف ریفرنس بھیجنا ہے. فیڈرل کیبنٹ بین کر کے ود ان 15 ڈیز ریفرنس فائل ڈیکلیریشن فائل کرنے کی پابند ہے. تو ہم یہ بھی تصور کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف بین ہو جاتی ہے، پابندی لگ جاتی ہے اس پہ. تو کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ خیبر پختونخوا جو اس وقت دہشت گردی کی گرپ میں ہے کہ وہاں پر اس کا کیا تاثر جائے گا؟ میں تو حیران ہوں کہ ہمارے جو یہ فیصلہ ساز ہیں اور خصوصاً مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں کہ یہ خود بہت تلخ تجربوں سے گزرے ہیں. یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے ایک تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد 2006 میں میثاق جمہوریت کیا، ارتقاء کے عمل سے گزرے. پھر اس کے بعد آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں کہ ڈان لیگ سے بھی یہ گزرے کہ جب ان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ یہ ریاستی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. آج وہی الفاظ جب احسن اقبال صاحب استعمال کرتے ہیں، آپ نے جو ابھی ان کا کلپ چلایا
اس کے اندر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ تحریک انصاف پاکستانی ریاست کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے. یہ ریاستی مفاد ہم نے اس ملک میں ہر 3 یا 4 سال بعد بدلتے دیکھا ہے. جو آؤٹ آف فیور ہو جائے نا، جو آؤٹ آف فیور ہو جائے وہ ریاستی مفاد کے خلاف ہو جائے. تو ہم نے یہ جو سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، دیکھیں تحریک انصاف کی سیاست کے اندر بہت خامی ہے. تحریک انصاف کی کانٹرڈکشن سے بھرپور سیاست ہے. لیکن 9 مئی ہے نا، 9 مئی کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کوئی طریقہ کار نہیں 9 مئی کو جسٹیفائی کسی کرنے کا. ان کے اپنی جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کتنے ٹاک شوز میں ہمارے ساتھ وہ شامل رہے کہ جو 9 مئی کے اندر ملوث ہے آپ اس کو گرفتار کریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پھر اگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے اندر ہمیں ٹی وی اسکرینوں پر ایک دن دکھایا جاتا ہے کہ جی فلانا شخص بھی ملوث ہے، فلانا بھی ملوث ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سال 1.5 سال بعد لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر ملوث کیا جاتا ہے. تو پھر آپ نے جو گدلا کیا اس کو آپ نے خود کیا. ایک اور بڑا سوال ہے اس کے ساتھ ایک اگر مجھے واقعہ سے بلکہ ہلکا سا کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس تھے، اب پروسیکیوشن کا آپ لیول دیکھیں کہ ادھر ہائی کورٹ کے اندر پروسیکیوشن بیان دے رہی ہے، پنجاب پولیس یہ بیان دے رہی ہے کہ جی جب 9 مئی کی پلاننگ ہو رہی تھی تو 3 لوگ جو پولیس کے تھے وہ حلیہ بدل کے اس میٹنگ کے اندر شامل ہو گئے. ان کی گواہی ہے اس کے اندر، پروسیکیوشن کا یہ کیس ہے. اب کون سا جج اس کیس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکے گا کہ یار کوئی خدا کا خوف کرو، کہ کرنے والی بات کرو. جو گواہ ہے ایکچولی وہ ہے ہی وہی ہیں. جی تو میں تو اس چیز پہ حیران ہوں ملک صاحب کہ یہ جس ڈگر پر ملک کو چلا رہے ہیں. کھوکر صاحب اور ایک خبر چل رہی ہے جس سے مجھے اندیشہ یہ ہے، آپ نے ابھی 71 کا ذکر کیا، فوج اور عوام کے درمیان میں نا کبھی مسٹرسٹ نہیں پیدا ہونا. ایک خبر یہ بھی چلتی ہے کہ عمران کو 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری ٹرائل کی طرف لے جایا جائے. یہ اتنا بڑا سٹیپ ہوگا مسٹرسٹ کے لیے، پیدا کرنے کے لیے. اس کو گریز کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی کہ نہیں یہ کام ریگولر کورس میں تو آپ جائیں، ادھر نہیں آنا. ملک صاحب مسٹرسٹ کی یہ حالت ہو گئی کہ اس وقت ہماری ریاست کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اس وقت دہشت گردی. اور ریاست سے میری مراد فوج نہیں ہے، میری مراد پاکستان ہے. پاکستانی ریاست کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت دہشت گردی ہے. کوئی کنسنسس ہے اس کے اوپر؟ اس لیے نہیں ہے نا کہ اعتماد نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 سال پہلے تک پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا تھا کہ لوگ وہاں سے آئیں گے، ہم آپ کے درمیان سیٹل کریں گے، ان کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت ہوگی، سب کچھ معاف ہو گیا، انہوں نے جو ظلم کیا سب کچھ کیا وہ ایک طرف رکھ دیں. لوگ باہر نکل آئے اور لوگ آج سوال کر رہے ہیں کہ جناب 3 سال بعد پھر پالیسی بدل جائے گی تو کیا ہوگا. آج سب سے بڑے ایشو کے اوپر خیبر پختونخوا کی کوئی بھی جماعت، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، محسن داوڑ صاحب ہوں، ANP ہو، شیرپاؤ صاحب ہو، تحریک انصاف ہو، کوئی جماعت حامی نہیں ہے. عزم استحکام سے پہلے عزم اعتماد کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے اس کویسچن کو، کیونکہ یہ بہت سیریس میٹر ہے. KP کا بڑا علاقہ جو ہے شام کے بعد اب لوگوں کے لیے محفوظ نہیں رہ گیا. دیکھیے میں نے تو ابھی ریسنٹلی ایک پریس ٹاک میں بھی یہ کہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنا، تو میں کہتا ہوں کیا کرنا ہے. تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں کہ کیا کرنا ہے. ان کو لا کے واپس آباد کرنا ہے، وہ تو آپ نے کیا. آپ نے 2 آپریشن کیے، تب بھی رہنے دیتے، پھر بڑھنے دیتے. جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کو بڑھنے دیتے، اس کو رہنے دیتے. عورتوں کو جانوروں کی طرح قید کر دیتے، اور ملک کے اندر ہر جگہ پہ جہاں پہ بیریئر لگا وہاں پہ بھگ سے پولیس افسروں کو اڑنے دیتے، اور کوئی مذہبی جگہ جو ہے مساجد سمیت وہ محفوظ نہ رہتی. یعنی دوبارہ سے آپ خود مان رہے ہیں کہ بھتے دے رہے ہیں، دوبارہ سے بھتوں کا دور شروع ہو گیا، دوبارہ سے آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں، دوبارہ سے آپ کی پولیس جو ہے وہ بھتے دے رہی ہے، دوبارہ سے ہر جگہ پہ جہاں پہ کانٹریکٹس آ رہے ہیں وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. اور تھنکنگ کیا تھی؟ یہی تھنکنگ تھی کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو ویسے نکال دیا، ان کو لا کے آباد کریں تو کریں آباد. پھر یعنی آپریشن نہیں کرنا، دہشت گردی کرنی ہے، دہشت گردی کو چلنے دینا ہے. یعنی روکنا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی کوئی فیصلہ تو کر لینا، یا تو چلے جائیں افغانستان کی طرح، وہ دے دیں، ان کو دے دیجئے. صوبہ تو آپ ایک ایک کر کے، ایک ایک اینٹ کر کے تو دیتے چلے جا رہے ہیں. خوف کے اندر خوف کی ایک فضا ہے، وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو آپ فیصلہ کر لیں. آپ نے فیصلہ بھی نہیں کرنا. نہیں دیکھیے، یہ تو ان کی مخالفت ہے نا، آپ کے پاس بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جب ایک سیاسی جماعت یہ فیصلہ کر لے، ہم نے ان کو کہا، یہ تو زرتاج گل صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کی 180 سیٹیں ہیں، ہم نے ان کو کہا ان کی 570 سیٹیں ہیں، تو آئے نا حکومت بنائیں. خورشید شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ آ کے حکومت بنا لیں. اگر یہ مثبت رویہ ہوتا، اگر یہ تمام 47 45 کی جو تکرار چل رہی ہے اس کو یہ خود سپروائز کر لیتے نا،
آ جاتے. یہ سیاسی غلطی ہے جس کی سزا مل رہی ہے. سیاسی غلطی نہیں ہے, اب بھی وہی ہو رہا ہے. سیاسی غلطی تو وہ ہوتی کہ آج یہ بدل جاتے. اگر ان کو کل وہ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے چند صاحب نے پروگرام کیا ہے, نہ صرف فون کیا, وہ کہتے ہیں میں خود گیا تھا. میرے پروگرام میں یہاں بیٹھے تھے, تو یہاں بیٹھ کے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا. وہ خود گئے تھے, انہوں نے فون کیا تھا, حکومت بنانے سے پہلے ان کو کہا تھا کہ آپ کو اعتراض ہے, آ کے خود بیٹھ جائیں. اگر کوئی مثبت رویہ ہوتا, اگر ووٹ مانگا تھا خدمت کے لیے اور خدمت کرنی ہوتی تو آ جاتے نا حکومت میں, آ جاتے اور پھر خود سپروائز کرتے اور پھر خود یہ دہشت گردی کا سامنا کرتے. ہم نے جب ان کی حکومت بنی تو ان کو بولا, بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ملک کی سرحدوں کا ٹیررزم والے ایشو پہ بولا تھا, ہم نے ان کو بولا کہ آپ کو کریڈٹ ملے گا, ہمارے ساتھ چارٹر آف معیشت جو ہے وہ کر لیں, آف اکانومی کر لیں, آپ کو کریڈٹ ملے گا, ہم آپ کی کسی اکنامک پالیسی کو اپوز نہیں کریں گے. نہیں کیا کیونکہ کوئی مثبت چیز کرنی نہیں ہے. جب مقصد آپ کا صرف یہ ہے کہ ملک کو تباہی کی طرف اور نا امیدی کی طرف اور تاریکی کی طرف لے کر جانا ہے, جب کہنا ہے کہ آپریشن نہیں کرنا, کیا کہنا ہے, سمن بکمن امیون. آپ کچھ کہنے اس نقطے پہ میں صرف یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ گفتگو تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی مثبت کی, اچھی کی, لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ وزیر اعظم نے 2 ہفتے کے اندر اے پی سی بلانے کا وعدہ کیا تھا دہشت گردی کے اوپر, اور اب 4 ہفتے گزر چکے ہیں, وزیر اعظم نے اے پی سی نہیں بلائی. اب وہ کہہ رہے ہیں ہادیوں سے مشاورت کریں گے. یہ وزیر اعظم کا نیا بیان وزیر اعظم کا کام تھا کہ فوراً اگر انہیں اس کرائسس کا احساس ہوتا کہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو وہ 2 دن کے اندر اے پی سی بلاتے. یہ صرف یہ بات 3 ہفتے گزر چکے ہیں, ابھی تک اے پی سی کیوں نہیں بلائی وزیر اعظم نے؟ نہیں ایک منٹ, میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ زرتاج آپ جواب دیجیے گا, بریک آ جائے گی. مگر یہ بات کہ انہوں نے میٹنگ نہیں بلائی, یہاں پہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف, حکومت کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام ہے. منسٹر تھا وہ کسی اور ملک سے آیا ہوا تھا, سویڈن کا چیف منسٹر آیا تھا, بیٹھ کے وہاں پہ تمام جماعتوں سے مشورہ کیا. جب وہ آئے وہاں پہ بات کی, اندر آتے ہیں تو مان جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں تو تقریر شروع کر دیتے ہیں. کسی طرح پیر تو لگائیں, مگر پیر وہ لگائے جس نے اسٹیٹسمین شپ دکھانی ہے, پیر وہ لگائے جس نے ملک کو کسی ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اگر اس کو ملک کو صرف فساد پھیلانا ہے تو پیر کیوں لگائے؟ وہ اندر کچھ کہے گا, باہر کچھ کہے گا, درمیان میں کچھ کہے گا. بریک لے لیں ہمارے ساتھ.